تو آج ہم یوٹیوب چینل رفتار کی ایک ویڈیو ٹرانسکرپٹ کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی۔ اس ویڈیو میں سندھ کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے مبینہ سیاسی اثر و رسوخ اور کنٹرول کے نظام پر بات کی گئی ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ اس نظام کو کس طرح پیش کرتی ہے۔ بالکل، یہ ٹرانسکرپٹ یا یہ ویڈیو کہہ لیں ایک ایسے سسٹم کی تصویر دکھاتی ہے جہاں ان کے مطابق وفاداری کا صلہ ملتا ہے اور مخالفت کی آپ سمجھیں سزا۔ اچھا۔ اور ویڈیو کا موقف ہے کہ یہ نظام بنیادی طور پر خوف اور لالچ پر بیسڈ ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میرپور خاص کے قریب زمین کے تنازع پر جو تشدد ہوا تھا اس کا حوالہ دیا گیا ہے ایک استعارے کے طور پر۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نظام کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں جو ویڈیو میں بتائے گئے ہیں۔ شروعات آپ نے کہا 18ویں ترمیم سے ہوتی ہے۔ ویڈیو کا دعویٰ ہے کہ اس آئینی تبدیلی سے جس نے صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے، اس کے بعد زرداری صاحب نے قومی سطح پر طاقت شاید کم کی ہو لیکن سندھ پر اپنی گرفت وہ کہتے ہیں بہت مضبوط کر لی۔ اچھا، تو ویڈیو یہ بتاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ مطلب کیا طریقہ کار تھا؟ جی، ویڈیو کے مطابق اس کے بعد سندھ میں ایک طرح کی خاندانی حکمرانی قائم ہوئی جہاں اہم عہدے مبینہ طور پر خاندان اور جو وفادار لوگ تھے ان میں بانٹ دیے گئے۔ صحیح۔ اور اس گرفت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ویڈیو میں وڈیروں پر کنٹرول کی ایک مبینہ حکمت عملی کا ذکر ہے۔ وڈیرے یعنی سندھ کے جو طاقتور زمیندار ہیں جن کا مقامی سیاست پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اس حکمت عملی کی کوئی مثال ویڈیو میں دی گئی ہے؟ کوئی خاص واقعہ؟ ہاں، گھوٹکی کے مہر خاندان کا ذکر ہے۔ ویڈیو بتاتی ہے کہ کیسے پیپلز پارٹی نے مبینہ طور پر مہر خاندان کی اندرونی تقسیم کا فائدہ اٹھایا۔ اچھا، کیسے؟ ایک نوجوان فرد محمد بخش مہر کو اختیارات دے کر مبینہ طور پر پورے خاندان کو پارٹی میں آپ کہہ لیں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا۔ یہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ کیسے مقامی طاقت کے مراکز کو پارٹی کے تابع کیا گیا۔ اچھا، اور اگر کوئی خاندان یا کوئی فرد اس دباؤ کے سامنے نہ جھکے تو کیا ویڈیو اس پہلو پر بھی کچھ کہتی ہے؟ یقیناً نوشہر و فیروز کے جتوئی خاندان کی مثال دی گئی ہے۔ ویڈیو کا دعویٰ ہے کہ جب انہوں نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے انکار کیا تو ان پر مبینہ طور پر قتل سے لے کر موٹر سائیکل چوری تک کے کئی مقدمات قائم کر دیے گئے۔ تو یہ ویڈیو کے اس دعوے کو تقویت دیتا ہے کہ مخالفت کی ایک قیمت تھی جو ان کے مطابق ادا کرنی پڑتی تھی۔ یہ تو کافی سنگین الزامات ہیں۔ کیا صرف سیاسی حریفوں کے ساتھ ہی ایسا ہوا یا ویڈیو میں سابق ساتھیوں کا بھی کوئی ذکر ہے؟ نہیں، ویڈیو میں دونوں طرح کی مثالیں ہیں۔ ایک تو سلامت لاکھوں کا واقعہ بتایا گیا ہے، جی، جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ زرداری صاحب کے خلاف الیکشن لڑنے کی جرت پر انہیں جیل میں قتل کروانے کی مبینہ سازش ہوئی جو کہتے ہیں آخری لمحات میں ناکام ہو گئی۔ اچھا۔ دوسری طرف ذوالفقار مرزا جو کبھی زرداری صاحب کے بہت قریبی ساتھی تھے، سابق وزیر داخلہ سندھ۔ جی یاد ہے۔ جب انہوں نے مخالفت کی تو ویڈیو کے مطابق ان پر بھی مبینہ طور پر پرانے اور نئے مقدمات کھول دیے گئے اور چھاپے بھی مارے گئے۔ یعنی ویڈیو کا بیانیہ یہ بن رہا ہے کہ مخالفت چاہے وہ باہر سے ہو یا اندر سے وہ برداشت نہیں کی جاتی تھی، لیکن آپ نے شروع میں وفاداری کے انعام کا بھی ذکر کیا تھا۔ جی، اور اس سلسلے میں ویڈیو ناظم جوکیو کے قتل کے ہولناک واقعے کو ایک مثال کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ جی، وہ کیا واقعہ تھا؟ ناظم نے مبینہ طور پر کچھ با اثر عرب مہمان تھے ان کے غیر قانونی شکار کی ویڈیو بنا لی تھی۔ اچھا۔ الزام یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے مقامی ایم این اے جام عبدالکریم اور ایم پی اے جام اویس نے مبینہ طور پر تشدد کر کے انہیں ہلاک کر دیا۔ اور اس کے بعد نظام نے کیا کردار ادا کیا ویڈیو کے مطابق؟ ویڈیو کا موقف ہے کہ نظام نے مبینہ طور پر قاتلوں کو بچایا۔ جام عبدالکریم کو وہ کہتے ہیں بیرون ملک فرار کروایا گیا اور بعد میں اعلیٰ حکومتی پروٹوکول کے ساتھ واپس لا کر ضمانت بھی دلوائی گئی اور پارٹی ٹکٹ بھی دیا گیا۔ تو ویڈیو اسے وفاداری کے بدلے تحفظ اور انعام کی ایک واضح مثال بتاتی ہے۔ تو یہ سیاسی ہتھ کنڈے اور کنٹرول کے طریقے تو سمجھ آئے۔ کیا ویڈیو کسی مبینہ مالیاتی نظام کا بھی ذکر کرتی ہے جو اس سب کو ممکن بناتا ہو؟ ہاں بالکل، ویڈیو فیک اکاؤنٹس کیس اور اومنی گروپ کا کافی تفصیل سے ذکر کرتی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟
بنیادی الزام یہ ہے کہ اومنی گروپ نے مبینہ طور پر زرداری صاحب کے دور میں غیر معمولی ترقی کی اور تقریباً 32 جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کی مشکوک لین دین کی۔ اربوں روپے کی؟ جی، ویڈیو دعویٰ کرتی ہے کہ ان اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر زرداری خاندان کے ذاتی اخراجات جیسے بل، گاڑیاں، حتیٰ کہ ہیلی کاپٹر کے سفر تک کے اخراجات ادا کیے گئے ہیں۔ حسین لوائی کے سیمنٹ بینک کا بھی سلسلے میں ذکر ہے۔ تو ویڈیو جو تصویر بنا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مبینہ مالیاتی بے ضابطگیاں صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ اسی سیاسی کنٹرول کو وہ مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ تھیں جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ بالکل، ویڈیو ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑتی نظر آتی ہے، اور یہ اثر صرف سیاست اور معیشت تک محدود نہیں، ویڈیو میڈیا اور عدلیہ پر بھی مبینہ اثر و رسوخ کا دعویٰ کرتی ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ میڈیا اور عدلیہ کے حوالے سے ویڈیو کیا کہتی ہے؟ میڈیا کے بارے میں ویڈیو کا موقف ہے کہ کچھ پارٹی رہنماؤں جیسے شرجیل میمن اور حسن علی زرداری کے اپنے ٹی وی چینلز ہیں، جبکہ دیگر میڈیا ہاؤسز کو مبینہ طور پر سرکاری اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور شرجیل میمن پر سرکاری اشتہارات میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کا الزام بھی زیر بحث آیا ہے ویڈیو میں۔ اور عدلیہ کے حوالے سے ویڈیو میں بار کاؤنسلز کو بھاری گرانٹس دینے اور مبینہ طور پر پسندیدہ ججوں کی تقرری کا ذکر ہے، جیسے جسٹس کے آغا، جن پر بعد میں پارٹی رہنماؤں کو ریلیف دینے کا الزام لگایا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے رفتار یوٹیوب چینل کی ویڈیو ٹرانسکرپٹ کی بنیاد پر سندھ میں مبینہ زرداری نظام کے مختلف پہلو دیکھے، جس میں ویڈیو کے مطابق وڈیروں پر کنٹرول، وفاداری کا انعام، مخالفت کی سزا، مبینہ مالیاتی بے ضابطگیاں اور میڈیا و عدلیہ جیسے اداروں پر اثر انداز ہونے کے الزامات شامل ہیں۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ ساری معلومات اور الزامات اسی ایک ویڈیو سے لیے گئے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ویڈیو آخر میں ایک اہم سوال بھی چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ مبینہ نظام، جیسا کہ ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے، آصف زرداری صاحب کے سیاسی منظرنامے سے ہٹنے کے بعد بھی قائم رہ سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کیا بلاول بھٹو صاحب یا آصفہ بھٹو صاحبہ اس وراثت کو اسی طرح سنبھال پائیں گے، یا یہ نظام اپنے تمام مبینہ خوبیوں اور خامیوں سمیت ایک شخص کی ذات کے گرد ہی گھومتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آپ کہہ لیں سامعین خود غور کر سکتے ہیں۔